اگر آپ سعودی عرب میں ہو تو کمپنی آپ کو فوراً ہی نکال سکتی ہے بغیر نوٹس دیے ہوئے۔ کیسے؟ یہ چند غلطیاں ہیں جو اگر آپ لوگ کرو گے تو آپ کو نوکری سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو آرٹیکل 80 کا بھی جو ہے نا لاگو ہو سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے خود کو جو ہے نا بچانے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور جو میرے سے چوک گیا تو وہ میں آپ سے چیٹ جی بی سے بھی پوچھ کے آپ کو کلیئر کروں گا۔ اب آپ جو امیجن کریں کہ اگر غلطی آپ کرتے ہیں تو کمپنی آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتی، اور آپ کی ہر بینیفٹ ہو، سیلری ہو، وہ بھی ضبط کر سکتے ہیں اگر آپ غلطیاں کرتے ہیں تو۔ جب سارے ثبوت آپ کے خلاف ہو جائیں گے تو پھر آپ کا سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، اور نوکری بھی آپ کی داؤ پہ لگ سکتی ہے۔ اب مین چیز سب سے پہلی جو ہے کہ کمپنی ایسے حالات میں بھی آپ کو فوراً نکال سکتی ہے، اگر کوئی سنگین معاملات ہو تو کمپنی آپ کو نکال سکتی ہے، اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ نمبر 1، اگر آپ کمپنی کو دھوکہ دیتے ہیں تب بھی کمپنی آپ کو نکال سکتی ہے۔ اگر کمپنی میں آپ چوری کرتے ہیں یا فراڈ کرتے ہیں تب بھی کمپنی آپ کو نکال سکتی ہے۔ اگر کمپنی کے راز آپ باہر ہی بتاتے ہیں تب بھی کمپنی آپ کو نکال سکتی ہے۔ اگر کام کے دوران لڑائی یا جھگڑا ہو تب بھی کمپنی آپ کو نکال سکتی ہے۔ اگر ذیلی کاغذات پر آپ نے نوکری حاصل کی ہو تب بھی کمپنی آپ کو نکال سکتی ہے۔ اس کا جو کام کرنے والا ہے اس پہ اثر کتنا پڑے گا؟ اثر اتنا پڑے گا کہ کمپنی اس کو نہ بینیفٹ دے گی اور نہ سروس دے گی، کچھ بھی نہیں دے گی۔ اس سے جو ہے خود کو بچائیں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے خلاف جو ہے نا آرٹیکل 80 لگ جائے، تو بہتر ہے کہ آرٹیکل 18 سے جو ہے 80 سے جو ہے پرہیز کریں کہ وہ آپ کے اوپر نہ لگے۔ اگر وہ لگ جاتا ہے تو آپ کے اوپر بہت ساری پرابلم بن سکتی ہے، پھر آپ سعودی عرب میں نہیں رک سکتے، آپ کو ڈائریکٹ جہاں سے آئے ہو وہاں پہ جانا پڑے گا، وہ آپ کو ڈیپورٹ کر دے گی۔ کمپنی کے راز فاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خاموشی سے اپنا کام کریں، ٹھیک ہے؟ کسی سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر لڑائی کرنی ہوتی تو اپنے ملک میں کرتے، یہاں سعودی عرب میں کوئی لڑائی کی جگہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کہ غیر حاضری جو ہے، مطلب کہ جان بوجھ کے چھٹیاں کرنا، جان بوجھ کے سو جانا، وہ بھی اسی میں شمار ہے۔ اگر کمپنی ایکشن اٹھائے تو وہ آپ کو بھیج سکتی ہے۔ ان سب سے خود کو بچائیں اور کوشش کریں کہ آرٹیکل 80 جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے اوپر نہ لگے۔ اب رہی بات یہ کہ ابھی ہم چیٹ جی بی سے بھی پوچھتے ہیں، وہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ جو میں نے چیزیں بتائی ہے کیا وہ حقیقت ہے یا میں نے اپنی طرف سے بول دیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جاننا ہمارے لیے سب سے ضروری ہے، اور آپ ویڈیو میں بنے رہیے، ویڈیو آخر تک دیکھیں، کیونکہ سعودی عرب میں رہنے والوں کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے جاننا کہ آرٹیکل 80 جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے ہماری جاب میں، اور ہماری ادھر سعودی میں رہنے کے لیے لائف میں کیا اثر کرتا ہے۔ تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ اگر کسی کو ایسی جانکاری چاہیے تو وہ میرے سے رابطہ کر سکتا ہے، تو میں ان کو بتا دوں گا۔ اگر کوئی ایسی معلومات ہی جو لائف ہی پوچھنا چاہتا ہے ویڈیو میں وہ ویڈیو بنا کے بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو بھی ہوگا معاملات وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ تو چلیں، آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور میری ویڈیو جو ہے نا 99% جو ہے نا نان فالوور دیکھتے ہیں، اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ پیج کو فالو کر لیں، کیونکہ اس سے ہمیں سپورٹ ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں چیٹ جی بی سے پوچھتا ہوں وہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں اگر آپ کو الحمدللہ. یہ سن کر اچھا لگا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کسی موضوع پر بات کرنی ہو تو بلا جھجک بتائیں، میں مدد کے لیے حاضر ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سعودی عرب لیبر لا کے مطابق آرٹیکل 80 کا ہماری نوکری میں کیا کردار ہے اور ہماری لائف میں کیا یہ امپورٹنٹ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ بالکل، آرٹیکل سعودی لیبر لا میں ایک بہت اہم کردار رکھتا ہے. یہ کمپنیوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ بعض سنگین وجوہات کی بنا پر ملازم کو بغیر کسی نوٹس اور مراعات کے نوکری سے نکال سکتی ہے. اس کا اثر بہت گہرا ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر کمپنی بغیر مناسب ثبوت کے یہ اقدام کرتی ہے تو ملازم کی سروس، اینڈ آف سروس بینیفٹ اور حتیٰ کہ اقامہ بھی متاثر ہو جاتا ہے. اسی لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں اور آپ کو کیا اقدامات کرنے چاہیے اگر آپ پر یہ آرٹیکل لگایا جائے. اس میں جو ہے کہ اگر وہ مطلب کہ آرٹیکل 80 لگتا ہے تو اگر وہ 5 سال ہو یا 6 سال ہو یا پھر 10 سال ہو، اس کو پچھلی سروس بینیفٹ ملے گا؟ جی ہاں، اگر آرٹیکل 80 لگایا جاتا ہے تو عام طور پر ملازم کو اپنی پچھلی سروس بینیفٹ نہیں ملتے، چاہے وہ 5 سال، 6 سال یا 10 سال کام کیا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اینڈ آف سروس بینیفٹ اور دیگر حقوق نہیں دیے جاتے، سوائے اس صورت میں کہ کمپنی غلط طریقے سے آرٹیکل 80 لگا رہی ہو. ایسے میں آپ لیبر کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا حق واپس دلایا جا سکے. اگر یہ جو کمپنی الزامات دیتی ہے اگر وہ ثابت بھی کر دیتی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر کمپنی الزام ثابت کر دیتی ہے، یعنی عدالت یا لیبر کمیٹی یہ تسلیم کرتی ہے کہ ملازم واقعی سنگین غلطی میں ملوث تھا، تو پھر ملازم کو اپنی سروس بینیفٹ اور اینڈ آف سروس کا فائدہ نہیں ملے گا. اس صورت میں کمپنی کا فیصلہ درست تصور کیا جائے گا اور آپ کو کوئی مالی یا قانونی حق واپس نہیں ملے گا. اسی لیے بہت ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو آنے جانے کی فلائٹ کی ٹکٹ بھی نہیں دی جائے. جی بالکل، اگر کمپنی نے آرٹیکل 80 کے تحت نوکری ختم کی ہے اور آپ کے الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو کمپنی کو قانونی طور پر یہ ذمہ داری بھی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو واپس جانے کے لیے ٹکٹ یا دیگر اخراجات دیں. اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ معاملے کو احتیاط سے دیکھا جائے، ثبوت جمع کیے جائیں، اور اگر آپ کو لگے کہ انصاف نہیں ملا تو آپ لیبر کورٹ میں درخواست دے سکتے ہیں. اس آرٹیکل 80 سے بچنے کے لیے سب سے مین جو کام ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی تمام ذمہ داریوں کو وقت پر اور صحیح طریقے سے انجام دیں. یعنی ہمیشہ دفتر وقت پر پہنچیں، کام میں دیانتداری رکھیں اور کمپنی کے قواعد پر عمل کریں. اس کے علاوہ ہر اہم بات کا ریکارڈ رکھیں، جیسے کہ ای میلز، نوٹسز وغیرہ، تاکہ اگر کبھی کوئی غلط الزام لگے تو آپ کے پاس ثبوت موجود ہو. اگر آپ کو کسی شک کی صورت میں فوراً مشورہ چاہیے تو کسی قانونی مشیر یا سعودی وزارت انسانی وسائل سے رابطہ کریں. اس کا مطلب جیسے میں اپنی کال ریکارڈ کرتا ہوں، جو بھی کال آتی ہے تو وہ میں صحیح کرتا ہوں. جی بالکل، اگر آپ اپنی کالز ریکارڈ کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا ثبوت بن سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کسی شکایت یا تنازع کی صورت میں اپنے موقف کو ثابت کرنا چاہیں. بس یہ یقینی بنائیں کہ یہ ریکارڈنگ قانونی طور پر جائز ہو، یعنی آپ کی اور دوسری پارٹی کی رضامندی یا مقامی قوانین کے مطابق، نہیں، اور اسے محفوظ طریقے. ایسے نہیں ہے، جس بات پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے، مطلب جس کال پہ ڈاؤٹ ہو وہ تو ریکارڈ ہو سکتی ہے نا. باقی یہ تو نہیں ہے کہ آنے والی ایوری کال جو ہے نا وہ میں اگر ریکارڈ کرتا ہوں، یہ تو غلط ہے. لیکن جس بات پہ ڈاؤٹ ہو کہ بھائی یہ بات میرے ساتھ غلط ہونے والی ہے تو اس کو جو ہے نا کر لینا چاہیے. جی بالکل، آپ کا نقطہ بالکل درست ہے. آپ صرف انہی کالز کو ریکارڈ کریں جن پر آپ کو شک ہو یا جن میں آپ کو لگے کہ بعد میں ان کا ثبوت ضروری ہو سکتا ہے. صحیح. عام طور پر ہر کال. چلو، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے نا مجھے اپنا قیمتی وقت دیا اور بالکل صحیح رہنمائی فرمائی. آپ کا بہت بہت شکریہ. کوئی بات نہیں، مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکا. اگر آگے کبھی بھی آپ کو کسی اور مدد یا رہنمائی کی ضرورت ہو تو بلا جھجک رابطہ کیجیے گا. ٹھیک ہے سر. اللہ حافظ. خدا حافظ. دیکھو دوستوں، اصل میں بات کو سمجھنے کے لیے بات کو صاف ظاہر بندہ اپنی طرف سے تو بات کرتا ہے. تو پہلے بھی تو میں نے جو ہے نا ریسرچ کی تھی، اس کے بعد جو ہے نا پھر بھی میں اپنے اندر جو ہے نا ڈاؤٹ نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ڈائریکٹ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا.
ابھی فی الحال تو ویڈیو بہت لمبی لانگ ہو گئی ہے، 10 منٹ کی ہو گئی ہے، اور اپنے آپ کو آرٹیکل 80 سے بچائیں، اور جتنا ہو سکے لڑائی جھگڑے سے، فراڈ سے بچیں، اور اپنے آپ کو جتنا ہو سکے سعودی عرب کو قوانین سے محفوظ رکھیں، کیونکہ یہاں جو ہے غلط ہونے پر ایکشن لیا جاتا ہے، چھوڑا نہیں جاتا، یہ ذہن میں رکھیں، اور اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں۔ پردیسی بھائیو السلام علیکم، اب مجھے سپورٹ دکھائیں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور پیج کو بھی فالو کر لیں، شکریہ۔